یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم گنتی کی کتاب باب 32 اور 33 پہ غور کرے تھے۔ آج ہم باب 34 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ یہ باب کا مضمون ہے وعدے کے زمین کی سرحد۔ یہ ایک دلچسپی کا باب ہے۔ کئی بولے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا اسرائیلیوں کو کہاں سے کہاں تک کی زمین دیا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر اور ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنعان میں داخل ہو، یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراث ہوگا، یعنی کنعان کا ملک ماں اپنی حدودی ارباح کے۔ تو یہاں جو ہے خدا جنوب کی سرحد دیتا ہے۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، تو تمہاری جنوبی سمت دست سندھ سے لے کر ملک آدم کے کنارے کنارے ہو، اور تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق کو جائے۔ پیارے بھائی بہن، اس کے بعد انہیں مغرب کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو، سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے۔ تو دوست، اس کے بعد خدا شمال کے سرحد کو قائم کرتا ہے۔ آیت 7 سے 9 میں لکھا ہوا ہے، اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ ہور تک اپنی حد رکھنا، پھر کوہ ہور سے حمت کے مدخال تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سدت سے جا ملے اور وہاں سے ہوتی ہوئی زیفرون کو نکل جائے اور حسر اینان پر جا کر ختم ہو۔ یہ تمہاری شمالی سرحد ہو۔ اس کے بعد خدا مشرق کے زمین کے بارے میں بتاتا ہے۔ آیت 10 سے 12 میں لکھا ہوا ہے، اور تم اپنی مشرقی سرحد حسر اینان سے لے کر سفم تک باندھنا، اور یہ سرحد سفم سے ربلا تک جو عین کے مشرق میں ہے جائے، اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کنارت کی جھیل کے مشرقی کنارے تک پہنچے، اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے کو جا کر دریائے شور پر ختم ہو۔ ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا۔ اس کے بعد خداوند بتاتا ہے کہ یہ زمین کو بانٹنے کے لیے کون ذمہ داری لے گا۔ قبیلوں کے درمیان یہ زمین کو بانٹنا تھا، اور خدا یہاں یہ بتاتا ہے کہ کون یہ زمین کو بانٹنے کی ذمہ داری لے گا۔ آیت 16 سے 18 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جو اقشاص اس ملک کو میراث کے طور پر تم کو بانٹ دیں گے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی الیعزر کاہن اور نون کا بیٹا یشوع، اور زمین کو میراث کے طور پر بانٹنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک سردار کو لینا۔ خدا یہاں یہ بھی بتایا ہے کہ ہر سردار کی کیا ذمہ داری رہنا چاہیے۔ آیت 19 سے 29 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آتے ہیں، اور ان آدمیوں کے نام یہ ہیں، یہودا کے قبیلے سے یوفنا کا بیٹا کالب، اور بنی شمعون کے قبیلے سے عمیہود کا بیٹا سمود، اور بنیامین کے قبیلے سے کسلون کا بیٹا الیداد، اور بنی دان کے قبیلے سے ایک سردار بخی بن یگلی، اور بنی یوسف میں سے یعنی بنی منسی کے قبیلے سے ایک سردار حنیل بن افود، اور بنی افرائیم کے قبیلے سے ایک سردار خمیول بن صفتان، اور بنی زبولون کے قبیلے سے ایک سردار الیصفن بن فناک، اور بنی اشکار کے قبیلے سے ایک سردار فلتیل بن ازن، اور بنی آشر کے قبیلے سے ایک سردار اخیہود بن شلمی، اور بنی نفتالی کے قبیلے سے ایک سردار فداہل بن عمیہود۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خداوند نے حکم دیا کہ ملکی کنعان میں بنی اسرائیل کو میراث تقسیم
کر دیں۔ تو پیارے بھائی بہن، زمین میں جمع کرنے کے لیے خدا سمجھایا کہ کیا کرنا ہے۔ خدا موسیٰ کو صاف صاف بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کن کن کو ذمہ داری دی جانا ہے۔ ہر ایک چنے ہوئے سردار کو یہ سمجھنا ضروری تھا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے ہاتھ میں کام آتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو وہ کام پورا کرنے کے لیے اکٹھا کرو اور ان کو ان کے حساب سے ذمہ داری دو۔ مسیح میں ہوتے ہوئے ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ہاتھوں میں کام سونپا جاتا ہے وہ صحیح ڈھنگ سے کرنا چاہیے۔ تو یا ختم ہوا باب 34، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 35۔ باب 35 کا مضمون ہے لویوں کو پناہ کے شہر دیے جاتے ہیں۔ ہم جیسا سیکھے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے خدا اپنے خدمت گزاری کے لیے خاص طور سے لاویوں کو چن لیا تھا۔ یہ لاویاں خدا کے تھے۔ ان کے اسرائیل میں سے زمین کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، مگر ان کو شہر دیے گئے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 3 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے مواب کے میدانوں میں جو یریو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کہ اپنی میراث میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں، اور ان شہروں کی نواحی بھی تم لاویوں کو دینا۔ یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں، ان کی نواحی ان کے چوپایوں اور مال اور سارے جانوروں کے لیے ہوں۔ پیارے بھائی بہن، لاویاں جو ہیں خدا کے خدمت گزار تھے۔ ان کو اسرائیلیوں سے مدد تھی۔ اسرائیلیاں اپنے کمائی میں کا 10واں حصہ ان کو دیتے تھے۔ ان لوگوں کو رہنے کے لیے گھر دیتے تھے، چوپائے دیتے تھے اور زمین بھی دیتے تھے۔ ویسا آج ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جو خدا کی خدمت گزاری کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا، تاکہ ان کا گھر بار چلے ویسا، اور خدا کی خدمت گزاری دل لگا کے کرے ویسا۔ کیونکہ اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ کام کرنا بڑی مشکل کی بات ہے، کیونکہ ان کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے بھی سارے ضرورتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی، صرف آپ اور میں یہ کام کر سکتے، کیونکہ خدا آپ کو اور میرے کو چنا تاکہ ہم وہ لوگوں کو دیے جو خدا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور شہروں کی نواحی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف 1000 ہاتھ کے پھیر میں ہوں۔ شہر جو لاویوں کو دیے گئے اس میں سے 6 پناہ کے شہر تھے۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف 2000 ہاتھ اور جنوب کی طرف 2000 ہاتھ اور مشرق کی طرف 2000 ہاتھ اور شمال کی طرف 2000 ہاتھ اس طرح پیمائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے، ان کے شہروں کی اتنی ہی نواحی ہو۔ تو جیسا میں ابھی بتایا کہ 38 شہر جو لاویوں کو دیے گئے تھے اس میں سے 6 شہر پناہ کے شہر تھے۔ یہ 6 شہر لاویوں کے ہاتھ میں رکھے گئے، یعنی کہ لاویاں یہ شہر کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ کئی کو بولے تو لاویاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ یہ پناہ کے شہر ہونا ضروری تھا۔ اگر کسی کی جان لے لی جاتی ہے، یعنی کہ کسی کے ہاتھ سے کسی کی جان چلے جاتی ہے، تو یہ آدمی جس کے ہاتھ سے دوسرے کی جان ہوئی انہیں یہ شہر میں گھس کے پناہ لے سکتا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ یہ آدمی خون کرا ہے یا حادثہ ہوا ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آدمی خون کرا تو قاضیاں اس کو وہ لوگوں کے حوالے کر دیتے تھے جو بدلہ لینے پہ تلے ہوئے تھے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کا ہاتھ اس میں نہیں تھا، یعنی کہ یہ آدمی خون نہیں کرا بلکہ ایک حادثہ تھا، تو یہ آدمی کو قاضی لوگ بدلہ لینے والوں کے ہاتھ میں نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ آدمی یہ پناہ کے شہر میں
حفاظت کے ساتھ رہ سکتا تھا۔ یہ قسم کا انصاف یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے قانون کے ساتھ ساتھ خدا کی رحمت بھی ساتھ چلتی ہے۔ آیت 9 سے 13 پڑھیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو ابار کر کے ملک کنعان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں، تاکہ وہ خونی جس سے سہوان خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے۔ ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی، تاکہ خونی جب تک وہ فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو جب تک مارا نہ جائے۔ اور پناہ کے جو شہر تم دو گے وہ 6 ہوں۔ میرے بھائی، اب ہم آیت 24-25 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے، اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے، اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے، اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسو ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے۔ ہم کو یہ بات غور کرنا ہے کہ جو ہونا بول کے خون کرتا ہے اس کی حفاظت پناہ کا شہر نہیں کرتا تھا۔ آیت 30 میں لکھا ہوا ہے، اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے، پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ جائے۔ اب خدا جو ہے یہ حکموں کی وجہ دیتا ہے۔ آیت 33 اور 34 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں، سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا، کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے، اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوائے قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور تم اپنی بدباش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندھا بھی نہ کرنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 35۔ اب ہم آخری باب پہ جائیں گے، یعنی کہ باب 36۔ یہ باب کا مضمون ہے میراث کے زمین کے لیے قانون اور قاعدے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 9۔ لکھا ہوا ہے، اور بنی یوسف کے گھرانوں میں سے جلیاد بن ماکر بن منسی کے ابائی خاندانوں کے سردار موسیٰ اور ان امیروں کے پاس جا کر جو بنی اسرائیل کے ابائی خاندانوں کے سردار تھے کہنے لگے کہ خداوند نے ہمارے مالک کو حکم دیا تھا کہ خورا ڈال کر یہ ملک میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دینا، اور ہمارے مالک کو خداوند کی طرف سے حکم ملا تھا کہ ہمارے بھائی سلافیہات کی میراث اس کی بیٹیوں کو دی جائے، لیکن اگر وہ بنی اسرائیل کے اور قبیلوں کے آدمیوں سے بیاہ جائیں تو ان کی میراث ہمارے باپ دادا کی میراث سے نکل کر اس قبیلے کی میراث میں شامل کی جائے گی جس میں وہ بیاہی جائیں گی، یوں وہ ہمارے خوراک کی میراث سے الگ ہو جائے گی۔ اور جب بنی اسرائیل کا سال یوبلی آئے گا تو ان کی میراث اسی قبیلے کی میراث سے ملحق کی جائے گی جس میں یہ بیاہی جائیں گی، یوں ہمارے باپ دادا کے قبیلے کی میراث سے ان کا حصہ نکل جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند کے کلام کے مطابق بنی اسرائیل کو حکم دیا اور کہا کہ بنی یوسف کے قبیلے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، سو سلافیہات کی بیٹیوں کے حق میں خداوند کا حکم یہ ہے کہ وہ جن کو پسند کریں انہی سے بیاہ کریں، لیکن اپنے باپ دادا کے قبیلے ہی کے خاندانوں میں بیاہی جائیں۔ یوں بنی اسرائیل کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلے کی میراث کو اپنے قبضے میں رکھنا ہوگا۔ اور اگر بنی اسرائیل کے کسی قبیلے میں کوئی لڑکی ہو جو میراث کی مالک ہو تو وہ اپنے باپ کے قبیلے کے کسی خاندان میں بیاہ کرے
تاکہ ہر اسرائیل اپنے باپ دادا کی میراث پر قائم رہے۔ یوں کسی کی میراث ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جانے پائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلوں کو لازم ہے کہ اپنی اپنی میراث اپنے اپنے قبضے میں رکھیں۔ تو میرے دوست، زمین کو قبیلے میں رہنا ضروری تھا۔ کوئی آدمی بھی اپنی جائیداد ہمیشہ کے لیے نہیں گما دے سکتا تھا۔ سال یوبلی میں ساری جائیداد جو رہن رکھی جاتی تھی تو وہ پھر سے وہ گھرانے کو واپس کی جاتی تھی۔ یہ ایک زبردست چیز تھی جس کا خدا اپنے لوگوں کے لیے انتظام کرا تھا۔ اس طریقے سے خدا جو ہے ہر ایک گھرانے کی جائیداد کی حفاظت کرتا تھا۔ آیت 13 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ جو اہم اور فیصلے خداوند نے موسیٰ کی معرفت مواب کے میدانوں میں جو یریو کے مقابل یردان کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیے، وہ یہی ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، موسیٰ جو ہے اسرائیلیوں کی گنتی 2 بار کرے۔ پہلی گنتی اسرائیلیوں کے لیے اس لیے کرے تاکہ ان لوگ اپنے آپ کو سنبھالے اور بچائے رکھے۔ دوسری گنتی ان لوگوں کو تیاری کری یردن کے ندی کی مشرق کی طرف جیت حاصل کرنے کے لیے۔ یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے تیار کرنا چاہیے ان کے خدمت گزاری کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کی کیا قیمت چکانا پڑے گا، یعنی کہ وہ کام کی کتنی قیمت چکانا پڑے گا۔ میرے دوست، خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے ہم قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اب وہ قیمت جو ہے دکھ ہو سکتا، یا تکلیف ہو سکتی، یا پریشانی ہو سکتی، یا گھرانے کا نقصان ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی ہے، تکلیف کے ذریعے سے جو ہے ہم کو جیت حاصل ہوتی ہے، یہ ہوگا۔ دوسری بات، اگر ہم گنتی کے کتاب میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ قادس برنیہ میں جب اسرائیلیاں تھے تو 12 جاسوسوں کو وعدے کے زمین پہ بھیجائے گئے، وہاں کے ملک کی جاسوسی کرنے کے لیے اور وہاں کا حال دریافت کرنے کے لیے۔ جب جاسوس حال دریافت کر کے واپس آئے تو 10 جاسوس یہ بولنے کو لگے کہ ان کا مصر جانا ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ وعدے کے زمین پہ جانے سے انکار کر دیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب چننے کا فیصلہ ان کے پاس آیا تو ان لوگاں خدا کی نافرمانی کرے۔ نافرمانی جو ہے ایک بڑے پیمانے سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ خدا کے خلاف اور موسیٰ کے خلاف کوڑکڑانے کے ذریعے سے شروع ہوئی۔ یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کے حکموں کے خلاف جانا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ نہیں لے سکتے، کیونکہ خدا کی جو عدالت گناہ کے لیے ہے وہ کافی خطرناک ہے۔ ہماری نافرمانی جو ہے ایک بڑے جنگ کے ذریعے سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ بڑی چالاکی سے ہمارے زندگی میں داخل ہوتی ہے، جیسا کہ کوڑکڑانا وغیرہ وغیرہ۔ ہم کو ایسا لگتا کہ کوڑکڑانا کوئی خراب بات نہیں ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوڑکڑانا خدا کے نظروں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم کو کوڑکڑانا نہیں ہے، بلکہ ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ شکر گزاری ہم کو خدا کے نظروں میں نیک بناتی ہے، یہ ہوگا۔ یا اور ایک چیز یہ غور کرنا ہے کہ کیونکہ اسرائیلیاں خدا کے نافرمان تھے تو ان کی نافرمانی ان کو مجبور کر دی بیابان میں 40 برس تک گھومنے کے لیے۔ اس سے ہم جان سکتے کہ خدا کتنے خطرناک طریقے سے گناہ کو سزا دیتا ہے۔ 40 برس تک گھومنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ ایک بڑی مشکل کی بات تھی، مگر ان کو گھومنا پڑا۔ جتنے لوگاں 20 اور اس کے اوپر کے عمر کے تھے، یعنی کہ سارے بیابان میں ختم ہو گئے، اور ان کے بعد کی نسل
وعدے کے زمین میں داخل ہوئی۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کئی کو گناہ کے لیے اتنی بڑی سزا رکھا ہے۔ خدا اس لیے گناہ کی سزا بڑی رکھا، کئی کو بولے تو انہیں پاک ہے، اور ایک پاک خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ کنعان وعدے کی زمین ہے۔ یہ وہ زمین تھی جس کا خدا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کو دینے کا وعدہ کرا تھا۔ یہ ایک عہد کی زمین تھی۔ کنعان جو ہے خدا کے لوگوں کے رہنے کی زمین تھی۔ پیارے بھائی بہن، ہم گنتی کے کتاب کے جو 36 باب ہیں اس میں غور کریں اور بہت سے باتیں سیکھیں، مگر یہ سارے باتوں کے بیچ میں خدا ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا اور اس کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ کیسا قائم کر سکتے؟ ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ اس وقت قائم کر سکتے ہیں جب ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کے حالت میں خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ گناہوں کے معافی کے ذریعے سے خدا کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے ہیں، اور گناہوں کی معافی کے لیے خدا یسوع مسیح کا ذریعہ نکالا، جس پہ ایمان لانے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے۔ آج یسوع مسیح زندہ ہیں، کیونکہ ان کے وعدے کے مطابق تیسرے دن انہوں مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ دوسری بات یہ کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے اس کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنا۔ اگر ہم اسرائیلیوں کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اسرائیلیاں اپنا رشتہ خدا کے ساتھ قائم کرے، مگر خدا کے بتائے ہوئے راہوں پہ نہیں چلے۔ تو ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ ہم کو خدا کے بتائے ہوئے راہوں پہ چلنا ہے۔ اب آپ شاید سوال کریں گے کہ خدا کے راہیں کیا ہیں؟ میرے بھائی، خدا کی راہیں آپ کو اس کے کلام میں ملیں گی، یعنی کہ بائبل شریف میں۔ آپ کا فرض ہے کہ روز آپ بائبل شریف پڑھنا، اور جب آپ بائبل شریف پڑھیں گے تو خدا آپ کو بتائیں گا کہ اس کے راہیں کیا ہیں اور اس کے راہوں پہ کیسا چلنا چاہیے۔ تو یا ہم گنتی کی کتاب کو ختم کریں اور آتے سو وقت ہم یوحنا کی انجیل کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا یوحنا کی انجیل کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔